یاد رکھیں عرب معاشرے میں ہمارے معاشرے میں آج کوئی فرق نہیں ہے۔ اریل انسان جو ہوتا ہے نا ڈٹ جانے والا، اپنی بس غلط بات ہو یا صحیح بات ہو ڈٹ ہی ہے، اس سے ہل ہی نہیں رہا، اس کو دلیل دیتے رہو وہ نہیں ڈرے گا، اور جب تک وہ ڈرے گا نہیں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے ان اریل کافروں کے ساتھ انذار کا لفظ آیا ہے۔ پیاری بہنوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سورۃ اللہ کی پہلی آیات ہوتی ہیں اقرأ بسم ربک الاعلی، ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، یہ والی 5 آیات پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب اسلام کا اصلی مشن شروع ہوا کہ لوگوں کو اسلام کے مشن کی تعلیمات دو، اسلام کو بتاؤ، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو ڈراؤ، تو پھر کون سی آیات ہوتی تھی؟ سورۃ المدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو اور اپنے رب کی برائیاں بیان کرو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ نہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اٹھ جاؤ اور ان کو خوشخبریاں دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور ان کو خوشخبریاں دینے شروع کر دو۔ قوم لدہ، یہ اریل قوم تھی جو سامنے قوم تھی، اور اریل قوم کو سمجھانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس قوم کو خوف میں مبتلا کیا جائے۔ جو نتیجہ تمہارے اعمال کا آنے والا ہے بہت خطرناک ہے۔ جب آپ کسی شخص کو بتا دیں گے نا، وہ جتنا بھی بدبخت ہوگا، اگر تو وہ واقع ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تو پھر یقیناً وہ اس کی تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی، لیکن اگر وہ انذر سے بھی نہیں ڈرا تو اس کا مطلب ہے اس کے دلوں پر، اس کی کانوں پر، اس کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ نے ان کو اکٹھا کیا۔ اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ ڈرانا کس بات سے تھا؟ اللہ سے نہیں، جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے تھے اس طرز عمل کے نتائج سے ان کو خبردار کرنا تھا، اس کے نتائج سے خوف دلانا تھا کہ بچ جاؤ اس غلط طریقے سے جو تمہارے اعمال کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی زندگی پہ تباشیر کا پہلو نمایاں ہے، بشارت کا پہلو، لیکن عرب کے لیے آغاز سے ہی انذر کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، اور پردہ ڈال دیا، اور اب یہ کبھی بھی حق بات نہیں سنیں گے، کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پیاری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اب اس وقت ان حالات میں دیکھنا چاہیے کہ جو عرب قبیلے میں برائیاں تھیں وہ ساری برائیاں ہمارے ملک میں، ہمارے قوم میں، مسلمانوں کے قوم میں آ چکی ہیں۔ پھر ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کی آیات سے ڈر کے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اور اگر یاد رکھیں ان آیات کو پڑھ کے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگ گئی، کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں سنایا جاتا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہمیں سنائی جاتی ہے، لیکن ہم پہ کوئی اثر ہی نہیں کر رہی۔ ہم اس کو جسٹ کہانی کے طور پہ لیتے ہیں، تھوڑی دیر سنتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے بعد جب بند کرتے ہیں قرآن کو بند کرتے ہیں پھر ہم دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں پہ، ہماری آنکھوں پہ، کانوں پہ مہر لگ چکی ہے تو پلیز اس مہر کو ہٹا دیں تاکہ حق بات ہمارے دل پہ جائے، ہمارے دل ڈریں، ہمارے دل اللہ کے عذابوں سے ڈریں، جنت کی بھی بشارت ہو، جنت کی بھی خوشخبریاں، جنت کی امید بھی رکھیں، لیکن جہنم سے ڈرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔